کا ہم موضوع پڑھ رہے ہیں کہ قرآن کریم کا موضوع کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں ہم نے پڑھا تھا علم انسانی کے 2 حصوں کے بارے میں. ٹھیک ہے, اور اسی کی ہم ڈیٹیل جو ہے آگے بھی پڑھیں گے. جیسے کہ کل ہم نے پڑھا تھا کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو علم الاسماء سکھایا گیا وہی علم جو ہے آگے بڑھتا چلا آ رہا ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے, اور اسی کے بارے میں مزید ہم آج بھی آگے پڑھیں گے, جیسے کہ آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے. جی جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا علم اسماء کے بارے میں, اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ہدایت اور نور درجہ بدرجہ ترقی کرتا رہا ہے. مطلب جو پازیٹیو یوز کرتے ہیں علم الاسماء کو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم دیا ہے انسانوں کو, اور جیسے ٹیکنالوجی ہے, قوت ہے, اس کا استعمال اگر پازیٹیو طریقے سے کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہدایت بھی شامل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ہدایت اور نور درجہ بدرجہ ترقی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ قرآن میں آ کر یہ کامل ہوا ہے. جیسے اور الہدا بن گیا ہے, جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ ہدا جو ہے وہ نکرہ ہے یعنی عام, لیکن جب اس کے ساتھ الف لام داخل ہو جاتا ہے تو وہ خاص ہو جاتا ہے. اب یہ ہدن نہیں الہدا ہے یعنی ہدایت تامہ. ہدایت تامہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی عام سے خاص ہو گیا ہے. ہدایت تامہ مطلب مکمل تمام ہونا. جیسے بالکل ماشاءاللہ, تامہ مطلب مکمل. جیسے ہم نے پڑھا تھا نا کام تمام. جی ٹھیک ہے, کام تمام مطلب کام مکمل ہو گیا. تامہ جو ہے وہ مکمل کو کہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے دیکھیے, آپ مثال سمجھے. ٹھیک ہے, جیسے ہدا ہے, ہدا سے ہدایت, الہدا یعنی خاص ہو گیا, مکمل ہو گیا. ہدایت تامہ کیسے, مطلب مکمل ہدایت کیسے؟ آگے پھر اس کی مثال دی گئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے, ایک بچے کو اگر آپ تعلیم دینا چاہتے ہیں تو اس کی ذہنی سطح کو ملحوظ رکھے بغیر نہیں دے سکتے. ذہنی سطح مطلب وہ کس ایج کا ہے کہ یعنی کیا کتنا اس کی سمجھ بالکل, مطلب مینٹل لیول کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یا سمجھنے کی طاقت جتنا وہ سمجھ سکتا ہے اس کے حساب, اس کو ملحوظ. ملحوظ مطلب یعنی کس حد تک ملحوظ جو ہے یہ لحاظ سے ہے. لحاظ سے. ٹھیک ہے, جیسے کہتے ہیں نا کچھ تو لحاظ کرو. ٹھیک ہے, جی مطلب خیال رکھتے ہوئے, لحاظ کرتے ہوئے. ٹھیک ہے, ملحوظ رکھے بغیر مطلب اس کا لحاظ رکھے بغیر نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, ایک بچے کو اگر آپ تعلیم دینا چاہتے ہیں تو اس کی ذہنی سطح کو ملحوظ رکھے بغیر نہیں دے سکتے. اب یہ ساری بات آپ کو ذہن میں آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے, معنی سمجھ آ گئے ہوں گے. بالکل, آپ پرائمری میں زیر تعلیم کسی بچے کے لیے چاہے پی ایچ ڈی استاد رکھ دیں, لیکن وہ استاد بچے کی ذہنی استعداد کی مناسبت سے ہی اسے تعلیم دے سکے گا. اب دیکھیں, بچہ جو ہے اگر وہ پرائمری میں ہے اور آپ اس کا ٹیچر جو ہے پی ایچ ڈی کا رکھ دیں, اب وہ پی ایچ ڈی جو ہے وہ شروع میں تو اس کو نہیں فارمولے بتانا شروع کر دے گا یہ ایسے ایسے ایسے. اب اگر استاد کی جتنی بھی تعلیم ہے وہ بچے کو اس کی ذہنی سطح جو ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہی اس کو تعلیم دے گا. ٹھیک ہے, اچھا اب یہاں لفظ ہے لیکن وہ استاد بچے کی ذہنی استعداد. استعداد کا مطلب کس کس کو پتہ ہے؟ آپ کی طرح نہیں, جیسے ذہنی مطلب ذہنی, آپ جیسے ہم نے پہلے پڑھا نا سطح کے سطح. مطابق ذہنی سطح جی کے جی مطابق. جی جی, تو استعداد میں اصل اس کا معنی ہوتا ہے تیار کرنا. اوکے. ٹھیک ہے جی, اب جو استاد ہے وہ اس کے مطابق ہی اس کو پڑھائے گا یہاں تک کہ جب وہ اپنی عقل اور شعور کی پوری شدت, قوت اور بلوغت کو پہنچ جائے گا تب اسے آخری علم پڑھایا جائے گا. اب یہاں جو لفظ ہے عقل کا تو ماشاءاللہ سب کو پتہ ہے, شعور سمجھ. بالکل ماشاءاللہ, اس کو ہم عقل اور شعور مطلب سمجھ کے معنی میں لے سکتے ہیں. پوری شدت, پوری قوت اور بلوغت. بلوغت مطلب یعنی ٹین ایج, جوانی. بالکل بالکل جوانی, بالکل مطلب جب وہ شروع کرے گا یہاں تک کہ جب وہ اپنی عقل اور شعور کی پوری شدت, یعنی وہ طالب علم جسے ایک پی ایچ ڈی استاد اگر ہم رکھ دیتے اور بچہ جو ہے وہ پرائمری میں ہے
تو وہ تب تک اسے سمجھائے گا اس کی علمی ذہنی سطح کے مطابق جب تک کہ وہ پوری عقل شعور اور اپنی بلوغت کو نہیں پہنچ جاتا. جیسے ہی وہ اپنی پوری شدت قوت اور بلوغت کو پہنچ جاتا ہے تو پھر جا کے اسے آخری علم پڑھایا جائے گا، کیونکہ پھر ہی وہ سمجھ پائے گا نا. جی بالکل. اگر چھوٹے بچے کو آپ شروع میں ہی زیادہ زیادہ پڑھانا سکھانا شروع کر دیں گے اس کی سمجھ میں تو آئے گا نہیں. سب سے پہلے آپ اسے بیسکس بتائیں گے، پھر اس کا استعمال بتائیں گے، ٹھیک ہے، پھر اس کی پریکٹس کروائیں گے، پھر جا کے جو ہے وہ اس قابل ہوگا کہ اس کو سمجھ سکے. بالکل. ٹھیک ہے، پہلے وہ تاریخ پڑھ رہا تھا، اب فلسفہ تاریخ پڑھے گا. تاریخ مطلب جیسے کہ ہم نے صرف یہ پڑھ لیا کہ پاکستان جو ہے وہ اس تاریخ کو بنا، انڈیا اس تاریخ کو بنا، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی ہم ہسٹری پڑھ لیتے ہیں، صرف ہم لوگ تاریخ پڑھتے ہیں اس کے بارے میں. فلسفہ تاریخ کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، کب ہوا، کس نے کیا، مطلب مزید وضاحت اور ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل. اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت تدریج کے ساتھ اتاری ہے. دیکھیں جیسے یہ مثال ہے نا کہ ایک بچہ ہے، اس کو تھوڑا تھوڑا سکھا کے پھر جیسے جیسے اس کی ذہنی سطح جو ہے وہ بڑھتی ہے، بلوغت کو جاتا ہے، پھر اسے مزید سمجھایا جاتا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جو ہدایت ہے تدریج، تدریج کہتے ہیں درجہ بدرجہ، درجہ سے ہے. ٹھیک ہے، جی. تدریج درجہ بدرجہ مطلب ٹھہر ٹھہر کر، ٹھیک ہے، وقتاً فوقتاً اس کے ساتھ اتاری. اب ایک ہی دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت جو ہے وہ نازل کر دیتے تو کسی کو سمجھ ہی نہ آتی ہدایت کیا ہے، اس کو کیا کرنا ہے، کیسے سیکھنا ہے، کیسے عمل کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتدریج جو ہے ہدایت اتاری تاکہ اس کا صحیح جو معنی مفہوم ہے، صحیح فائدہ جو ہے وہ سارے حاصل کر سکے. تورات میں صرف احکام ہے، جیسا کہ ماشاءاللہ ہم سب کو پتہ ہے کہ تورات جو ہے وہ آسمانی کتاب ہے. آسمانی کتابیں جو ہیں وہ 4 ہیں. کس کس کو پتہ ہے آسمانی کتابوں کے بارے میں؟ مجھے پتا ہے. اور صبا، نائلہ، آپ لوگوں کو؟ جی تورات، زبور، انجیل اینڈ قرآن کریم. بالکل ماشاءاللہ، یہ 4 آسمانی کتابیں ہیں. اس میں سے ایک تورات ہے. تورات میں صرف احکام ہیں، ٹھیک ہے، حکمت ہے ہی نہیں. احکام کسے کہتے ہیں؟ حکم کرنا. جی یعنی حکم. بالکل، حکم سے، ماشاءاللہ، حکم سے احکام ہے. ٹھیک ہے، تو رات میں صرف احکام ہے، حکمت ہے ہی نہیں. جبکہ انجیل میں حکمت ہے، احکام ہے ہی نہیں. دونوں چیزیں مل کر ایک بات کو مکمل کرتی ہیں. اب جب کوئی حکم دیا جاتا ہے اس کی حکمت بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، جب حکمت ہمیں پتہ نہیں ہے، صرف حکم ہے، تو پھر ہمیں بات سمجھ نہیں آئے گی. حکمت اور احکام دونوں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہی مکمل ہوتے ہیں. تو رات میں صرف احکام ہے، جیسے آگے مثال کے ساتھ سمجھایا جا رہا ہے. جیسے آپ بچے کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، روزے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دن بھر کھانا پینا کچھ نہیں. چاہے بچہ ابھی 6 سال کا ہے، وہ یہ بات سمجھ لیتا ہے. اس طرح اسے احکام تو دے دیے جائیں گے، مطلب حکم تو دے دیا جائے گا کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے اور کچھ کھانا پینا نہیں ہے، صبح سے لے کے شام تک آپ نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے. ٹھیک ہے، حکم اسے یہ دے دیا گیا. اس طرح اسے احکام تو دے دیے جائیں گے کہ یہ کرو یہ نہ کرو. چنانچہ تورات میں احکام عشرہ دے دیے گئے ہیں، لیکن ابھی ان کی حکمت نہیں بتائی گئی. ٹھیک ہے، تو وہ جو احکام عشرہ ہے وہ تو دے دیے گئے لیکن ان کی حکمت نہیں بتائی گئی، اس لیے کہ ابھی حکمت کا تحمل انسان کے لیے ممکن نہیں تھا. ٹھیک ہے، حکمت کا تحمل دیکھیں اصل میں یہ پڑھنے میں لگ رہا ہے تحمل، ٹھیک ہے، لیکن یہ اصل لفظ ہے تحمل. ٹھیک ہے، میم کے اوپر شد کے ساتھ پڑھیں گے. تحمل، تحمل کا معنی کون کون جانتا ہے؟ جی تحمل جیسے برداشت. برداشت، صبر. بالکل، برداشت کہہ لیں، یا جیسے بوجھ اٹھانا. بوجھ اٹھانا. مجھے ٹھیک ہے، اس لیے کہ ابھی حکمت کا تحمل انسان کے لیے ممکن نہیں تھا، مطلب اس کا بوجھ اٹھانا، اس کو سمجھنا، اس کو ذہن میں برداشت کرنا کہ یہ کیسے، مطلب یہ کیا وجہ ہے، کیا حکمت ہے. انسان اس قابل نہیں تھا. ابھی نوع انسانی کا عہد طفولیت تھا. عہد طفولیت مطلب
तफूलियत तिफल से है। शुरुआत तिफल कहते हैं बच्चे को, बच्चे ठीक है। जैसे कहते हैं ना अरबी में तिफलुन, बच्चा, बच्चा जी छोटे बच्चे को कहते हैं। नोए इंसानी, जैसे कि हमने नो का पढ़ा था, इकसाम। अभी नोए इंसानी मतलब इंसान की जो किस्में, जो इंसान थे उनका जो अहद तफूलियत था, मतलब इंसान जो थे ना उनके बचपन का दौर, अहद दौर को कहते हैं ना, अहद तफूलियत बचपन का दौर। तफूलियत तिफल से है, तिफल उन बच्चे को कहते हैं, लेकिन तफूलियत जो है बचपन के लफ्ज में आएगा, माने में आएगा, ठीक है। जी अहद तफूलियत मतलब बचपन का दौर। अभी नोए इंसानी का अहद तफूलियत था, यूं समझिए कि वो आज से 3,500 साल कबल का इंसान था। मतलब आज से 3,500 साल पहले का जो इंसान है, आज की जो टेक्नोलॉजी देख लें या जो इल्म देख लें, इसको वो समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। क्यों? जैसे कि हमें बताया जा रहा है कि जब तौरात जो है वो नाजिल हुई तो उसमें उनमें जो है हिकमत का तहम्मुल जो है वो मुमकिन नहीं था। क्यों? क्योंकि तब जो है नोए इंसानियत का अहद तफूलियत था, ठीक है। मतलब जाहिर सी बात है, शुरू शुरू में जैसे दुनिया बनी, फिर जैसे जैसे दुनिया का आगे जो है सिलसिला चलता गया, वो जैसे जैसे इंसान आते रहे, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानी किताबें जो है देते रहे, तो वो शुरुआत थी ना एक दुनिया की, जी बिल्कुल समझ ठीक है। तौरात 1400 कबल मसीह में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई, ठीक है। जी इसके 1400 साल बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अंजील दी गई। जैसे कि माशाल्लाह पहले आप लोगों ने बताया कि जो आसमानी किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, अंजील, कुरान करीम, ठीक है, उसमें तौरात और अंजील का जिक्र आ रहा है, जिसमें सिर्फ हिकमत है, अहकाम है ही नहीं। लेकिन आज से 2000 साल पहले हजरत मसीह अलैहिस्सलाम मतलब उनके ये अल्फाज अंजील में मौजूद हैं, अभी भी मौजूद हैं, कि आप अलैहिस्सलाम ने अपने हवारिजीन से फरमाया था, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी थी, मगर अभी तुम उनका तहम्मुल नहीं कर सकोगे। जब वो फारकलीत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएगा तो तुम्हें सब कुछ बता देगा। ये जो अल्फाज हैं अभी भी अगर हम अंजील देखें तो उसमें ये मौजूद है, ठीक है। हजरत जो हैं आप अलैहिस्सलाम, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं बहुत सी बातें हैं जो तुम्हें बताना चाहता हूँ, लेकिन तुम उसका तहम्मुल नहीं कर सकोगे। तहम्मुल मतलब उसको समझ नहीं सकोगे, उसका बोझ नहीं उठा सकोगे, तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर होगा उसको समझना। तो वो जब फारकलीत आएगा, फारकलीत जो है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिताब है, ठीक है। तो जब वो आएगा तो तुम्हें सब कुछ बता देगा। अब देखें, इससे हमें ये भी बात समझ में आती है कि अंजील के बाद कोई ऐसी किताब आएगी जैसे कि कुरान करीम, और फिर पैगंबर ऐसा आएगा जो तुम्हें सब कुछ बता देगा। इससे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसालत का हमें जो है वो सबूत मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके बाद आएंगे और सारा कुछ बताएंगे। मतलब कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो उस किताब में मुकम्मल नहीं हुए, और उसके बाद जाहिर सी बात है अगर फारकलीत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया, तो जब कोई पैगंबर आएगा तो पैगंबर पे किताब भी आएगी, ठीक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई थी। मतलब हजरत मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अभी तुम तहम्मुल नहीं कर सकते, गोया तुम्हारी ज़हनी बलूगत के लिए 600 बरस मजीद दरकार हैं। चुनाचे अल हुदा कुरान हकीम में आकर मुकम्मल हुआ। सुभान अल्लाह। अब देखें, ये गोया तुम्हारी ज़हनी बलूगत के लिए 600 बरस मजीद दरकार हैं, ये सिर्फ हम समझने के लिए बात कर रहे हैं। क्योंकि जब उन्होंने अपने हवारिजीन को अंजील में, ठीक है, और अंजील किस पे नाजिल हुई थी? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे, सलाम है जी ठीक है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है, यहाँ आप अलैहिस्सलाम से मुराद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारिजीन, हवारिजीन किसे कहा जाता है? जो उनके मतलब कैसे एक्सप्लेन करूं, जैसे हम हुजूर सल्लल्लाहु मतलब उस वक्त जो लोग बिल्कुल उनको बिल्कुल, माशाल्लाह। हवारिजीन उनके साथियों को,
جی جیسے ٹھیک ہے صحابہ کرام ہیں ہمارے نبی پاک کے. جی جی بالکل حواری جین، ٹھیک ہے، ساتھی بھی کہہ سکتے ہیں، حواری جین بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا مطلب ان کو اب فالو انہوں کرنا. جی جی اب انہوں نے یہ جو بات کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنی تھی مگر ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے. اب اس بات سے ہی ریلیٹڈ یہ آخری بات ہے کہ تمہاری ذہنی بلوغت کے لیے 600 برس مزید درکار ہیں. چنانچہ الہدا قرآن حکیم میں آ کر مکمل ہوا. اب یہ بات اور یہ بات اس کی مناسبت یہ ہے کہ مطلب وہ لوگ تھے جیسے شروع میں جیسے وہ کتاب نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، اس میں صرف احکام آئے، حکمت نہیں آئی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی خود اس بات کا جو ہے انہیں ذکر کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور وہ تمہیں کچھ جو ہے سب کچھ جو ہے وہ بتائیں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی جو ہے جیسے کہ ان کا عہد طفولیت چل رہا تھا، مطلب بچپن کا عہد، ابھی ان کے اتنے جو ہے ذہن نہیں تھے کہ وہ ان باتوں کا تحمل کر سکتے، ان کو سمجھ سکتے. لیکن جیسے 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 پھر 600 برس بعد یا جیسے جیسے آگے آگے جو ہے دنیا بڑھتی گئی اور جب قرآن کریم نازل ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے انہوں نے آگے جو ہے یہ سارا کچھ بیان کیا. تو قرآن کریم میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدا کو الہدا کر دیا. مطلب قرآن کریم جو ہے وہ ایسی آسمانی کتاب ہے جو آخری آسمانی کتاب ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہدا کے ساتھ یعنی مکمل ہدایت کے ساتھ، ہدایت تامہ کے ساتھ اس کو نازل کر دیا، کیونکہ اس کے بعد پھر کوئی بات نہیں ہے. جب ایک چیز مکمل ہو گئی تو اس کے بعد تو پھر اس میں کچھ داخل کرنا یا کچھ سمجھنا یا کچھ مزید احکام حکمت وہ تو شامل کیے جا ہی نہیں سکتے. جب ایک چیپٹر ہی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا، مضمون ہی کمپلیٹ ہو گیا، جیسے کہ ہدن ہدایت سے الہدا مکمل ہدایت ہو گیا، تو مطلب قرآن کریم ہی مکمل ہدایت ہے، اس کے بعد کوئی ہدایت باقی نہیں رہتی. سمجھ آ گئی بات؟ بالکل جی. جی. قرآن مجید جو ہدایت دیتا ہے اس کے بھی دو حصے ہیں، ٹھیک ہے. پہلا حصہ ایک فکر و نظر کی ہدایت ہے جس کا عنوان ایمان ہے. اس کا موضوع وہی ہے جو فلسفے کا ہے، یعنی کائنات کی حقیقت کیا ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے، زندگی کا مال کیا ہے، اس کا آغاز کیا ہے، انجام کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، علم کیا ہے. یہ پہلا جو ہے قرآن کریم کی جو ہدایت ہے اس کا حصہ ہے. پہلا حصہ ہے ایمان. اور ایمان اس سے مراد کیا، جیسے فلسفے کا موضوع کا فلسفہ یعنی کائنات کے بارے میں کیا ہے، زندگی، یہ وہ ساری باتیں جو اس میں شامل ہیں. اور ہدایت کا دوسرا حصہ جو ہے وہ قرآن مجید کا دوسرا موضوع ہدایت عملی ہے. ٹھیک ہے، پہلا ایمان مطلب ایمان لانا اور دوسرا اس پہ عمل کرنا. اب جو دوسرا حصہ ہے قرآن مجید کا ہدایت عملی، انفرادی سطح پر، انفرادی مطلب جیسے فردن فردن کہہ لیں، ٹھیک ہے، ایک ایک کر کے. بالکل ایک ایک کر کے، ماشاءاللہ، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی مل کر بھی. ٹھیک ہے، انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر بھی یہ اوامر و نواہی اور حلال و حرام کے احکام پر مشتمل ہے. اوامر و نواہی، اوامر جو ہے یہ امر سے ہے، ٹھیک ہے، حکم. جی بالکل ماشاءاللہ. امر کہتے ہیں حکم دینا، اور نواہی جو ہے یہ منع کرنے سے ہے، کرنے سے. ٹھیک ہے. جی. امر جو ہے جیسے نا امر بالمعروف و نہا عن المنکر، کہ امر بالمعروف اچھائی کا حکم دینا، و نہا عن المنکر اور برائی سے روکنا. ٹھیک ہے، یہ ہمارے اسلام کا جو ہے ہمیں ایک لیسن ہے جو اسلام ہمیں لیسن دیتا ہے. اور حلال و حرام کے احکام پر مشتمل ہے، مشتمل مطلب شامل ہے. ٹھیک ہے، پھر اس میں معاشی و معاشرتی احکام بھی ہیں. معاشی، ٹھیک ہے، ذریعہ معاش، رزق کو تلاش کرنا، رزق کے جو بھی سورسز ہیں. معاشرتی، معاشرے سے ہے، ٹھیک ہے، معاشی و معاشرتی احکام بھی شامل ہیں. یہ ہدایت فکر و نظر اور ہدایت فعل و عمل انفرادی و اجتماعی قرآن حکیم کا موضوع ہے. یعنی قرآن کریم میں جو ہدن آیا، ہدن سے الہدا یعنی مکمل ہدایت، ہدایت تامہ جو ہے اس سے کیا مراد ہے، اس ہدایت سے مراد فکر و نظر ہے
اور ہدایت فعل و عمل ہے. فعل کہتے ہیں کام کو اور عمل کہتے ہیں اس کام کو پریکٹیکل کرنے کو. ٹھیک ہے, مطلب ہدایت فعل و عمل اور انفرادی اور اجتماعی, انفرادی اکیلے اکیلے اور اجتماعی مل کر کرنا. ٹھیک ہے, مطلب کچھ کام ایسے ہیں کہ جو ہمیں اکیلے کرنے کا حکم ہے, کچھ کام ایسے ہیں جو مل کے کرتے ہیں, جیسے کہ فرض عین اور فرض کفایہ. ٹھیک ہے, یہ دو اقسام ہے. فرض عین کہتے ہیں جو ہر شخص پہ فرض ہے. ٹھیک ہے, اسلام میں جو احکامات ہیں اس میں سے کچھ فرض عین ہیں, کچھ فرض کفایہ ہے. فرض عین جو ہے وہ ایسے لکھا جائے گا اور فرض کفایہ ایسے لکھا جائے گا. ٹھیک ہے, فرض عین جو ہے وہ ہر کسی پہ فرض ہے, اور فرض کفایہ کچھ کر لیں تو پھر بھی جو ہے وہ فرض ادا ہو جاتا ہے. انشاءاللہ کبھی کسی جو ہے لیسن میں ہم لوگ فرض عین فرض کفایہ کے بارے میں بھی مزید وضاحت کے ساتھ پڑھیں گے. ابھی کے لیے صرف آپ یہی سمجھیں گے فرض عین جو ہر کسی پہ فرض ہے کرنا, اور فرض کفایہ جو ایک بھی کر لے یا کچھ لوگ کر لیں تو وہ ساروں کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. اب یہاں تک میرے خیال سے کافی ہے. ٹھیک ہے, آگے پھر یہی ٹاپک مزید ہم وضاحت کے ساتھ پڑھیں گے. یہاں تک سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ جی ٹھیک ہے, اور کوئی ایسی بات, کوئی ایسا حرف جس کے معنی مفہوم آپ کو سمجھ نہ آئے ہوں؟ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے سب کچھ. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. پھر بھی اگر آپ کو کوئی بھی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ ویڈیو کے نیچے بھی کمنٹ کر سکتے ہیں, واٹس ایپ گروپ میں بھی میسج کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا فکرہ, کوئی ایسا جو ہے حرف, تو آپ اس کو اسکرین شاٹ کر کے بھی میسج کر سکتے ہیں گروپ میں کہ یہ آپ کو سمجھ نہیں آئی, تو پھر جو ہے آپ کو اس کی وضاحت کر دی جائے گی. ٹھیک ہے, جی جی اور اس کو اچھے سے جو ہے ذہن نشین کیجیے گا اور اچھے سے یاد کیجیے گا. اور ابھی مجھے اجازت دیں, دعا میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام. ورحمۃ جی